چوتھی چیز جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی کرنے کا حکم دیا وہ ہے افطاری۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الفطر، یہ دین اسلام اس وقت تک قائم رہے گا جب تک مسلمان افطاری بر وقت کرنے کا اہتمام کریں گے۔ جو افطاری کا وقت طے شدہ ہے غروب شمس کے فوراً بعد افطاری کریں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ یہ غروب شمس کے بعد روزے کو مزید لمبا اور مؤخر کرنے کی کوشش کریں، بلکہ جیسے ہی سورج غروب ہوگا اور یہ بات پکی معلوم ہو گئی کہ سورج غروب ہو چکا، اب یہ افطاری کے اندر دیر نہیں کریں گے بلکہ فوراً کرنے کی کوشش کریں گے۔ لأن اليہود والنصارى یؤخرون، اس لیے کہ یہودی اور عیسائی افطاری روزہ دیر سے کھولتے ہیں، اس امت کو چاہیے کہ ان کے مخالف رہتے ہوئے روزہ جلدی کھولے۔ یہودی اور عیسائی روزہ دیر سے کھولتے ہیں، اس لیے اس امت کو چاہیے کہ روزہ جلدی کھولے، ان جیسا دکھائی نہ دے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کتنی مشابہت سے اس امت کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ میں کئی دفعہ ذکر کرتا ہوں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مختلف کاموں کے اندر کہ یہ کام یہود کرتے ہیں تم نہیں کرنا، یہ کام یہود کرتے ہیں تم نہیں کرنا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہودی بھی 10 کا رکھتے ہیں، تم 9 اور 10 کا رکھنا یا 10 اور 11 کا رکھنا، خالی 10 کا نہیں رکھنا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں اپنے بال مبارک کو پیچھے کی طرف چھوڑ دیا کرتے تھے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہودی بال اس طرح پیچھے چھوڑتے ہیں، اس لیے پیچھے نہیں چھوڑنا، بیچ کی مانگ نکالنی شروع کر دی آپ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ راستے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازہ جا رہا تھا، آپ نے جنازے کو دیکھا تو آپ خود اٹھ کر کھڑے ہو گئے، حضرات صحابہ کرام بھی کھڑے ہو گئے، اور وہ جنازہ کسی غیر مسلم کا تھا۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں انسان تھا، اس کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ کچھ وقت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودی جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہوتے ہیں، تم نہیں کھڑے ہوا کرو، بیٹھے رہا کرو۔ آپ دیکھیں دین کی بنیاد کس طرح چل رہی ہے کہ ان کی مخالفت کرتے ہوئے ہم نے چلنا ہے۔ افطاری جلدی وقت پہ اس لیے کرنی ہے کہ یہود و نصارہ تاخیر کرتے ہیں، تم نے نہیں کرنی۔ اور آج ہماری دنیا کو گھما کر پیچھے لگایا جاتا ہے کہ جو یہود و نصارہ کرتے ہیں وہ کرنا شروع کر دو۔ یہودیوں کے آپ دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کی شلوار اوپر رکھنے کا حکم دیا اور عورتوں کو شلوار نیچے رکھنے کا حکم دیا۔ آج ہمارا فیشن یہ کہتا ہے کہ مرد نیچے کر لے، عورتیں اوپر چڑھا لیں، اور یہ کہتے ہیں یہ ترقی ہے۔ مرد نیچے کر کے ٹخنے چھپا لے، عورتیں اوپر کر کے پنڈلیاں دکھا دے، سمجھتے ہیں کہ ترقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے اور مونچھیں کترنے کا حکم دیا۔ آج ہمارے یہاں ترقی یہ سمجھی جاتی ہے کہ مونچھیں بڑی ہوں، ان کے اوپر تیل لگا کر ان کو تاؤ دیا ہوا ہو اور داڑھی پوری صاف کر لی جائے، منڈوا لی جائے، اور اس کو ترقی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل برعکس چل رہے ہیں۔ اچھا اس میں کوئی ٹیکنالوجی اور سائنس کسی چیز کا کمال نہیں ہے، بالکل برعکس۔ حضور کہہ رہے ہیں تم داڑھی بڑی کرو، مونچھیں چھوٹی کرو، ہم کہہ رہے ہیں داڑھی نہیں بڑی کریں گے، مونچھیں بڑی کر لیں گے، داڑھی چھوٹی کر لیں گے۔ حضور کہہ رہے ہیں کہ مرد شلوار اوپر کر لیں، عورتیں نیچے کر لیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی مرد نیچے کر لیں گے، عورتیں اوپر کر لیں گے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ہم ان کے اتباع کے اندر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر رہے ہیں، ان کے اتباع کے اندر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے ہاتھوں سے تراش رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے منڈوا رہے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا جس کے یہاں کے بال چھوٹے تھے اور سر کے بیچ کے بال بڑے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا اور بھیجا کہ جا کے اس کے بال برابر کروا دو۔ آج ہمارے نائی کے پاس چلے جائیں، اس کا ہاتھ برابر بال کاٹنے میں ٹکتا ہی نہیں ہے، اس کا ہاتھ اس بات پر سیٹ ہے کہ یہاں کے بال چھوٹے رکھے گا، اوپر کے بڑے جنگل بنا کے چھوڑ دے گا، اور سمجھتے ہیں یہ فیشن ہے۔ بھائی یہ رسول کی مخالفت کر رہے ہو، یہ فیشن نہیں ہے، تمہاری لا علمی ہو سکتی ہے، حدیث سے ناواقفیت ہو سکتی ہے، لیکن جان کر رکھو کہ جو مغرب تم پر ایجنڈا مسلط کر رہا ہے وہ حضور کو دیکھ کر اس کی مخالفت کروا رہا ہے۔